خصوصی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کے مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کی باتیں پھر بھی مانتے رہتے ہیں یا بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور پھر بھی ان کی بات چیت مانتے ہیں، تو اس ساری بات چیت کے نتیجے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچہ پھر نشہ چھوڑ کر اپنی زندگی کو ذمہ داری کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ والدین کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا ہوتی ہے جو کہ ایک گریجول پروسیس ہے، یعنی شروع سے ہی جو رشتہ ہے دو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ بات بچوں کی طرف سے کہی جائے گی اور پیرنٹس اس بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس بات کہیں اور بچوں کو پتا ہو کہ بات ادھر سے کہی جائے گی اور ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ جیسے ہی کوئی پیرنٹ کے ہاتھوں میں بچہ نومولود ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سم ہاؤ وہ یہ ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے جو تمام مراحل ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان کا کام ہے، اور جب تک ان کی زندگی ہے تو تب تک وہ پورا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو بیسیکلی وہ والدین کے طور پہ اپنے فرائض کو نفی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک 18 سال کے بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اچھے طریقے سے، اس کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کریں، اس کو شیلٹر پرووائڈ کریں۔ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم سٹینڈز کی ٹیکنیک بولتے ہیں۔ پیرنٹ سٹینڈز کے تھرو گریجولی اپنے بچوں کے اوپر اپنی رٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت جو ان سے ایک پروسیس کے تھرو کھو چکی ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو ہی اس کو واپس ارن کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر پیرنٹ سٹینڈ لیتے ہیں اور سٹینڈز کے تھرو اپنے بچوں سے باتیں منواتے ہیں تو پھر بچے ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کا ماننا ابھی بیسیکلی نامخال نظر آتا ہے ان کے لیے۔ امر یہ ماننے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ بات کوئی بہت بڑی ہے اور وہ مان لیتا ہے اور کوئی چھوٹی بات ہے وہ نہیں مانتا۔ بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو بھی بات کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹی باتیں کوئی بچہ مانتا ہے تو یقینی طور پہ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ بڑی باتیں بھی ماننے کی طرف جائے گا۔ دیکھیں سٹینڈ بنانا بھی ایک کوئی مہارت ہے جو کہ والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کے مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کی باتیں پھر بھی مانتے رہتے ہیں یا بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور پھر بھی ان کی بات چیت مانتے ہیں، تو اس ساری بات چیت کے نتیجے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچہ پھر نشہ چھوڑ کر اپنی زندگی کو ذمہ داری کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ والدین کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا ہوتی ہے جو کہ ایک گریجول پروسیس ہے، یعنی شروع سے ہی جو رشتہ ہے دو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ بات بچوں کی طرف سے کہی جائے گی اور پیرنٹس اس بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس بات کہیں اور بچوں کو پتا ہو کہ بات ادھر سے کہی جائے گی اور ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ جیسے ہی کوئی پیرنٹ کے ہاتھوں میں بچہ نومولود ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سم ہاؤ وہ یہ ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے جو تمام مراحل ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان کا کام ہے، اور جب تک ان کی زندگی ہے تو تب تک وہ پورا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو بیسیکلی وہ والدین کے طور پہ اپنے فرائض کو نفی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک 18 سال کے بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اچھے طریقے سے، اس کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کریں، اس کو شیلٹر پرووائڈ کریں، اس کو کھانا پرووائڈ کریں، لیکن اس کے بعد پھر بچے کو خود بھی تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے چاہیے اور کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے جابس کرنے کی طرف جانا چاہیے جس سے وہ کوئی اپنے لیے کمانے کا سلسلہ شروع کر سکے، یا اپنی جو ٹیوشن کی فی ہے وہی پے کرنا شروع کر دے، یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے اچھے رویوں کا مظاہرہ ہی کرے تاکہ والدین اس چیز کو آگے بھی کیری آن کریں۔ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم سٹینڈز کی ٹیکنیک بولتے ہیں۔ پیرنٹ سٹینڈز کے تھرو گریجولی اپنے بچوں کے اوپر اپنی رٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت جو ان سے ایک پروسیس کے تھرو کھو چکی ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو ہی اس کو واپس ارن کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر پیرنٹ سٹینڈ لیتے ہیں اور سٹینڈز کے تھرو اپنے بچوں سے باتیں منواتے ہیں تو پھر بچے ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کا ماننا ابھی بیسیکلی نامخال نظر آتا ہے ان کے لیے۔ امر یہ ماننے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ بات کوئی بہت بڑی ہے اور وہ مان لیتا ہے اور کوئی چھوٹی بات ہے وہ نہیں مانتا۔ بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو بھی بات کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹی باتیں کوئی بچہ مانتا ہے تو یقینی طور پہ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ بڑی باتیں بھی ماننے کی طرف جائے گا۔
دیکھیں سٹینڈ بنانا بھی ایک کوئی مہارت ہے جو کہ والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ والدین ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوں جن کے گھر میں نشے کا کوئی مریض ہے اور وہ بدتمیزیوں کے طوفان جو ہے وہ اس نے برپا کیے ہوئے ہیں، بلکہ عام پیرنٹس جن کے بچے پری ٹینز میں ہیں، 8 سال کی ایج کے ہیں یا 4 سال کی ایج کے ہیں یا 3 سال کی ایج کے ہیں، اگر وہ لوگ بھی سٹینڈ بنانے کی مہارت حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سٹینڈز کے اوپر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے رویوں میں بھی بہتری آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ سٹینڈ لینا بہت آسان ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑے کرائسس پیدا نہیں کرتے، لیکن اگر آپ سٹینڈز چھوٹی عمر میں نہیں لیتے اور بڑے بچوں کے ساتھ جا کر لینا شروع کرتے ہیں، لیٹس سپوز اگر ان کی ایج 14 سال ہے یا 15 سال ہے یا 17 سال ہے، تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا زیادہ عرصہ یہ چیزیں کیری کرنا پڑتی ہیں جب تک کہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل نہیں جاتا۔ سٹینڈ لیتے ہوئے مختلف باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بھی بات آپ اپنے بچوں سے منوانے کی طرف جائیں، آپ پہلے سے طے کر لیں کہ وہ کوئی غیر اخلاقی بات نہ ہو، کوئی غیر قانونی بات نہ ہو، وہ بات مذہب کے منافی نہ ہو، اور جس سوسائٹی کا بھی آپ حصہ ہیں وہ اس سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کے منافی بھی بات نہ ہو۔ اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، یا آپ کوئی ایسی بات تجویز کرتے ہیں جو کہ ریلیجن وائز آپ کے بچوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ سو سٹینڈ سے مراد کوئی ایسی بات جو کہ ریلیجن بھی ایکسیپٹ کرتا ہو، سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کرتی ہو، اس کے علاوہ ایتھیکلی بھی وہ ٹھیک بات ہو تو تبھی، اور قانونی طور پہ بھی وہ ٹھیک بات ہو، تبھی وہ آپ اپنے بچوں سے وہ بات کہنے کی طرف جائیں۔ یہ پروسیس ٹائم کنزیومنگ ہے، یعنی ایک چیز جو آپ نے 6 ماہ میں حاصل کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کو سال 1.5 سال لگ جائے، لیکن آپ ایونچولی اس کو حاصل ضرور کریں۔ جب آپ اس پہ کام شروع کر دیں گے تو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو چونکہ کرائسس بھی پیدا ہوتے ہیں، سو آپ کا اعصابی طور پہ بھی مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑی جلدی ایموشنل ہو جائیں گے، آپ بات چیت جو بچہ کرے گا بڑی جلدی غصے میں آ جائیں گے، تو پھر آپ سٹینڈ نہ لیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ، اعصابی طور پہ بہتر بنائیں، اور جب آپ بہتر حالت میں ہو تو پھر سٹینڈ لینے کی طرف جائیں آپ۔ سو نیکسٹ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو بحران کو بھی آپ نے ہی سمیٹنا ہے۔ سو آپ اچانک اٹھ کر کوئی سٹینڈ نہیں لیتے، بلکہ آپ پہلے افرادی قوت حاصل کرتے ہیں، اپنے ساتھ باقی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی وہ پلان شیئر کرتے ہیں، ان کی سپورٹ آپ حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ جا کر اصل مدعا جو ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ سو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سٹینڈ لیتے ہوئے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہیں مد نظر رکھتے ہیں تو زیادہ کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک تو پیرنٹس کو یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ چاہے کسی بھی ایج کا ہے، آپ عزت احترام اس کا کریں، چاہے وہ ایک سال کا بچہ آپ کو نظر آتا ہے، چاہے 3 سال کا ہے، چاہے 14 سال کا ہے، چاہے 18 سال کا ہے، آپ کے اوپر عزت احترام لازم ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص ہیومن کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو پھر رسپیکٹ اس کا برتھ رائٹ ہے جو کہ ہر حال میں اس کو دینا چاہیے۔ یوزلی ہم والدین جو ہیں، ہمارا ہاتھ عزت احترام سے تھوڑا تنگ ہی ہوتا ہے جب ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے ہیومن بینگ دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، سو ان کی عزت احترام ہم اتنا نہیں کرتے۔ ان کی تب بھی احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے بھی ایک مکمل انسان ہوتے ہیں، بس وہ سائز میں ہم سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ادروائز ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، انہیں بھی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، دو وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے، انہیں بھی چیزیں بری لگتی ہیں، انہیں بھی ہمارے پیرنٹس کے بعض اوقات کڑوے لفظ جو ہیں وہ ساری عمر چبھتے رہتے ہیں۔ سو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں، بینگ پیرنٹ ہمارے پاس بات کرنے کا رائٹ ضرور ہے، لیکن جو بھی بات کریں اس کو عزت احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ ہی کبھی انہیں دھمکی دیں، نہ ہی کبھی انہیں کوئی تھریٹ دینے کی طرف جائیں، نہ ہی ان کے لیے ایسی باتیں کریں جو کہ انہیں اچھی نہ لگیں۔ جیسے ہم پیرنٹس بعض اوقات برے برے القابات سے بھی بچوں کو نوازتے ہیں، کہتے ہیں تم جاہل ہو، تم نکمے ہو، تم ہو ہی ہڈ حرام، تم بڑے کاہل ہو، تم سست ہو، تم بدتمیز ہو۔ سو ایسے برے برے القابات بھی دینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے بطور والدین۔ اگر ہم بچوں کو اچھے لفظوں سے، اچھا القابات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض اوقات برے تو القابات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اچھے القابات بھی پیرنٹس دیتے ہیں کہ یہ میری پرنسس ڈال ہے، یہ بچہ چھوٹا جو ہے یہ لٹل اینجل ہے۔ سو ہمیں ایسے کوئی بھی
ان نیچرل جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرنے کی ضرورت. بچوں کو ہیومن بینگ کنسیڈر کریں. ہمیں یہ بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ ان کے کچھ رویے جو ہے وہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں, ان رویوں کے اوپر کام کرنا چاہیے, بٹ ایز ہیومن ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بطور انسان ایک اچھا شخص ہے, چاہے رویے اس کے کچھ بھی ہیں. رویوں کے بارے میں جو گلا ہے, رویوں کے اوپر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو آؤٹ آف لو ہم بہت ساری باتیں مانتے ہیں جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے. ہمیں بینگ پیرنٹ کوئی حد مقرر کرنی چاہیے کہ کتنی باتیں کسی بچے کی ماننی ہے اور کتنی باتیں نہیں ماننی. ہمیں نو کو بھی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور نو کو ہم اس لیے پریکٹس نہ کریں کہ کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. بطور والدین بھی بچوں کے لیے جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہم بڑے ہی اپولوجیٹک وے میں بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اس وقت ممکن نہیں ہے, رات کے 2:30 بج چکے ہیں, اس وقت میں تمہیں برگر نہیں منگوا کے دے سکتی, صبح کے 8 بجے ہوئے ہیں, اس وقت میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی. ہمیں نو کو پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ بچے ہمارے نہ سننا سیکھیں اور انہیں پتا چلے کہ نہ بھی دنیا میں کوئی چیز ہے, ہر بات نہیں مانی جاتی. آن ایوریج جو ہے اگر آپ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کوئی 2 باتیں ان کی مانیں اور کوئی 2 باتیں ان کی نہ مانیں. اس کو رینڈملی پریکٹس کریں کہ کبھی کوئی بات مان لی, کبھی کوئی بات نہ مانی. اور اگر آپ کے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات کیوں نہیں مانی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بطور والدین میرے پاس یہ ثواب دید ہے کہ میں جو چاہے آپ کی بات مانوں, جو چاہے آپ کی بات نہ مانوں. جس کو میں سمجھوں گا کہ یہ مجھے کرنا ٹھیک ہے آپ کے لیے تو میں کروں گا, جس کے بارے میں میری رائے یہ ہوگی کہ اگر میں اس کو نہ بھی کروں تو تب بھی کام چل سکتا ہے, تو پھر وہ میں نہیں کروں گا. بچوں کو ایک تو رینڈملی نو کرنا سیکھیں, بچوں کا عزت احترام کرنا سیکھیں, بچوں کو اچھے لفظوں کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا بھی سیکھیں. بچوں کو جو ہم تھپڑ چھپڑ بھی لگاتے رہتے ہیں, کبھی کان مروڑ دیا, کبھی ٹانگ سے پکڑا, کبھی بازو سے کھینچ کے دغدغ کیا, تو اس طرح کی پریکٹس سے بھی ہمیں بطور والدین جو ہے وہ باز رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں گفتگو کا فن سیکھنا ہوگا. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی والدین ہیں اور ہمیں بات چیت کرنا آتی ہے اور یہ جو بچے اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بطور والدین ہمارے اوپر کافی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ایک جنریشن جو ہے ہمارے پاس قدرت نے ہمیں جو بچے دیے ہیں, ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے اور انہیں دنیا میں اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پہ بجائے ہمارے اپنے بل بوتے پہ وہ زندگی گزارنا سیکھ سکیں. اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے بعد اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ بہتر بنائیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے لیے بھی بہتر بنا سکیں. اسی کے مطابق ہمیں لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو بھی رویے پرووکیٹو ہیں ان سے باز رہنا ہوگا, عزت احترام سے بات کرنا ہوگی اور بات کرنا سیکھنا ہوگا. مشکل مسائل پہ بات کرنا سیکھنا ہوگا, اور جو بھی ہمیں گلا شکوہ ہے ان سے لفظوں میں بیان کرنا سیکھنا ہوگا, بجائے کہ ہم گھوریں انہیں, بجائے کہ ہم ان سے منہ پرے کر لیں, بجائے کہ ہم ان سے غصے سے مخاطب ہوں. ہمیں اچھے طریقے سے لفظوں کے اندر جو گلا شکوہ ہے اس کو ان سے بیان کرنا سیکھنا ہوگا. ان کے جو دل کے اندر باتیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے, جو انہیں اچھی چیزیں نہیں لگتی وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں, تحمل سے سننا ہوگا اور پھر انہیں گائیڈ کرنا ہوگا. یہ بھی ہماری ہی رسپانسبلٹی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اگر پیرنٹس کریں تو ان کے بچوں کے رویے جو ہیں وہ گریجولی بہتر وہ بنا سکتے ہیں.